اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایک عظیم رہنما، نواسۂ رسول اور جگر گوشۂ بطول حضرت فاطمہ الزہرا اور بہادری کے پیکر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور پہلے امام بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے عزیز دختر ہیں۔ آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کو اپنے نانا کی ایک خاص محبت و قربت حاصل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ کھیلتے اور آپ کو پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جمعہ کو خطبہ دے رہے تھے ممبر پر بیٹھ کے، اور اسی دوران حضرت امام حسین تشریف لائے تو آپ ممبر سے اتر کر حضرت امام حسین کی طرف بڑھے اور ان کو اٹھایا اور اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ یہ خطبے کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا محترم، اپنے والد گرامی اور اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم، تقوی، شجاعت، بہادری اور دین کا ایک ایسا درس پایا جس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں جامع شہادت نوش 60 ہجری یزید حاکم وقت مقرر ہوا، اور اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی اس کی بیعت کریں، اور اسی بیعت پر عمل درآمد کروانے کے لیے وہ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھتا ہے کہ ان سے بیعت لو، چاہے ان پر زبردستی کرنی پڑے۔ ولید بن عقبہ اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارت یعنی کہ گورنر ہاؤس میں طلب کرتا ہے، اور جب یہ پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ رات کے اس پہر جو پیغام آ رہا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا آپ اپنے ساتھ 2 سواروں کو لے کر جاتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا، ورنہ باہر ہی میرا انتظار کرنا۔ اور آپ اندر تشریف دارالامارت کے یعنی کہ گورنر ہاؤس کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے مروان بن حاکم کو بھی بلوایا ہوتا ہے، جو کہ ولید بن عقبہ سے پہلے مدینہ کا گورنر رہ چکا ہے۔ مروان بن حاکم ولید بن عقبہ سے پہلے مدینہ کا گورنر رہ چکا ہے، اس کو بھی بلایا ہوتا ہے، لہذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ اپنے یہ الفاظ کہہ کر چند ہی قدم واپس پلٹتے ہیں تو مروان بن حاکم کہتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے، ان کو قتل کر دو۔ نعوذ باللہ، کہتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے، ان کو قتل کر دو، اگر یہ ابھی چلے گئے تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ الفاظ سنتے ہیں تو جن قدم چلے ہوتے ہیں انہی قدم واپس پلٹتے ہیں اور مروان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، مروان کیا کہتا ہے تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ مروان خاموش ہو جاتا ہے، کہتے ہیں تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں نواسۂ رسول ہوں، تو مجھے قتل کرنے کی بات کر رہا ہے؟ مروان خاموش ہو جاتا ہے، اور آپ یہ الفاظ کے بعد آپ اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بہن اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ بہن پوچھتے ہیں بھائی ایسا کیا ہوا کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا؟ وہ اپنے بھائی سے سوال کرتے ہیں کہ ایسا بھائی ہوا کیا ہے کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا؟ جس پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ میری بیعت کے در پہ ہیں، کہ وہ لوگ میری بیعت لینا چاہتے ہیں مجھ سے، لیکن میں کسی صورت ان کو بیعت نہیں دوں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں خون خرابہ ہو، لہٰذا ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ مدینے سے جانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ روانگی سے قبل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی قبر مبارک پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نانا، آپ کا حسین مدینے سے جا رہا ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔
جانتے ہیں واپس نہیں آؤں گا، تیرے شہر سے جاتے ہیں ہم کو دعا دینا نا، آباد کریں گے اب کربلا نانا، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، تفریح میں کوئی وعدہ تجھ سے کیا نانا۔ اور جب اپنی والدہ کی قبر مبارک پر جاتے ہیں تو اس طرح لپکتے ہیں گویا جیسے وہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہو، اس طرح اپنی والدہ کی قبر مبارک پر لپکتے ہیں۔ جانتے ہیں نا واپس نہیں ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ والدہ تیرا حسین جا رہا ہے، ماں تیرا حسین جا رہا ہے، اور زوروں کو تار ہونے لگ جاتے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی ان کی کہ وہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے نانا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مدینے میں اداسی ہے کہ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے۔ یہ کون سا مدینہ ہے؟ یہ وہ مدینہ ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ کون سا مدینہ ہے؟ یہ وہ مدینہ ہے جس میں آپ بڑے ہوئے۔ یہ کون سا مدینہ ہے؟ یہ وہ مدینہ ہے جس میں آپ نے بولنا سیکھا۔ یہ کون سا مدینہ ہے؟ یہ وہ مدینہ ہے جس میں آپ نے چلنا سیکھا۔ یہ کون سا مدینہ ہے؟ یہ وہ مدینہ ہے جس میں آپ اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتے تھے۔ یہ کون سا مدینہ ہے؟ یہ وہ مدینہ ہے جس میں آپ اپنے نانا کے کندھے مبارک پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ وہ مدینہ ہے جس میں آپ اپنے بابا کی انگلی پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ یہ وہ مدینہ ہے جس میں آپ کی والدہ آپ کو پیار کرتی تھی۔ یہ وہ مدینہ ہے جس میں آپ جوان تھے، اور آج اسی مدینے کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اللہ، ان کی کیا کیفیت ہوگی، یہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جب بھی یہ سوچتے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ، وہ مدینہ چھوڑ کر جا 28 رجب 60 ہجری کو یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوتا ہے۔ اب ہر فرد خاندان سوار ہوتا ہے، ہر فرد خاندان سوار ہوتا ہے۔ جب سیدہ زینب الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوار ہونے کی باری آتی ہے نا تو زور سے آواز آتی ہے، اے مدینے والو اپنی نظریں جھکا لو، علی کی بیٹی سوار ہونے لگی۔ اللہ، مدینے والو اپنی نظریں جھکا لو، علی کی بیٹی سوار ہونے لگی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ زینب الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرواتے ہیں، اور یہ قافلہ 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات مدینہ سے مکہ روانہ ہوتا ہے۔